السلام علیکم ناظرین، آج آ، میں یاسین کے مراسکونین کا اگلا قسط لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں، جس میں پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالمبو یعنی علاقائی تخم ریزی کیسے منایا جاتا تھا۔ اب جو ہے رسم یا مراسکون کا اگلا جو مرحلہ ہے وہ گندم کی بوائی کے ہے۔ گندم کی بوائی کے لیے بھی ہم بویا یوم ہی کہتے ہیں، ہولمبو کہتے ہیں یا گر ہریچم کہتے ہیں۔ تو یہ ہلکا سا رسم ہے، اس میں ایک جو ہے نشستہ دار جو آٹا ہے اس کا ڈش بنایا جاتا ہے، جس کو ہم ترغٹ مکوتی کہتے ہیں، یعنی نشستہ دار آٹے کے ساتھ صرف گندم کا آٹا ملا کر جو حلوہ تیار کیا جاتا ہے اس کو ترغٹ مکوتی کہتے ہیں۔ اس ترغٹ مکوتی کو جب تیار کیا جاتا تھا تو بڑے ایک یٹی، یعنی آج کل ہم بڑا ڈونگا کہہ سکتے ہیں یا ترامہ کہہ سکتے ہیں، اس طرح کا لکڑی کا بڑا ڈونگا ہوتا تھا، اس میں وہ مکوتی بھر کر اس میں دیسی گھی پگھلا کر یا ہودل خرمانی کے مغز کا تیل یا اخروٹ کے مغز کا تیل بھر کر ایک چھوٹا سا کھڑا بناتے تھے، کھڑے میں وہ تیل ڈالتے تھے یا دیسی گھی پگھلا کر ڈالتے تھے یا بادام خوبانی اخروٹ کا تیل ڈالتے تھے، اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا برٹ ہم اس کو کہتے ہیں وہ پکا کر اس کو بھی خوب اس گھی میں تیل میں بھگو کر اس کے اوپر رکھتے تھے۔ پھر اس مکوچ کے ارد گرد لکڑی کے چھوٹے چھوٹے چمچے، جن کو ہم شپٹ کہتے ہیں، جمع شپٹنگ، وہ بنا کر اس میں رکھتے تھے، اور پھر دخنا رکھ کر بسم اللہ پڑھ کے بیلون کو جوتنے کے لیے گھر کا سربراہ نکالتا تھا، اور پھر دو چھوٹے بچوں کو بطور نمونہ یعنی ایک سمبل کے طور پر بیل کے سمبل کے طور پہ ان کو بیل بنایا جاتا تھا، یعنی ان کے چہرے کو گیلا کر کے مختلف جگہوں میں سامنے آٹا لگا کر تو وہ لٹکے بیل کی طرح آوازیں نکالتے تھے اور سر کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر چوپائے کی طرح ایک دوسرے کو ادھر ادھر گرانے کی کوشش کرتے تھے، جس کو ہم شونگر کہتے ہیں، یعنی دو بیل اگر سینگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کر وہ لڑیں تو اس کو شونگر دھویم کہا جاتا ہے، اس کی طرح کرتے تھے۔ پھر محلے کے لوگ، برادری کے لوگوں کو سب کو بلایا جاتا تھا، خاص کر مرد اور بچے جمع ہوتے تھے۔ جب گھر کے مرد جا کر کھیت میں بسم اللہ کر کے گندم کی بوائی کر کے بیل جوت کر حال تھوڑا سا چلاتے تھے، تو گھر کے خواتین اور کچھ افراد وہ مکوتی لے کر کھیت میں پہنچتے تھے، اور اس میں محلے دار جو ہے سارا جمع ہوتے تھے، پھر سب کے سب مل کر اس مکوتی کو کھاتے تھے، اس ڈش کو کھاتے تھے۔ کھانے کے بعد دعائے خیر و عافیت اور اچھی فصل کی دعا مانگنے کے بعد پھر ایک دوسرے کو دھکا دے کر گراتے تھے، ہیرا گچا، سیلا گچا، مالا گچا، ہرتا گچا، یعنی کہ فصل اچھی ہو کر شمال کی طرف لیٹے، جنوب کی طرف لیٹے، مشرق کی طرف لیٹے، مغرب کی طرف لیٹے۔ فصل بہت لمبا ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ لیٹ جاتا ہے، تو اس نسبت سے ایک دوسرے کو وہ کر کے شغل میلہ کرنے کے بعد دعائے خیر کے بعد وہ لوگ اپنے اپنے راہ لیتے تھے۔ اس کو کہتے تھے ہولمبو یا گر ہریچم، یعنی پہلی دفعہ بوائی کے لیے پہلی کھیت جو بھی گھر پہلا کھیت اپنا گندم بوئے گا، اس وقت یہ رسم ادا کی جاتی تھی۔
تو یہ آج کا جو ہے سبق اتنا ہی. پھر اگلے قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. زیادہ لمبا ہو گیا تو پھر شاید آپ بور نہ ہو جائیں. بہت